السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کا نام کہانی سینٹر پلس ہے۔ یہ آپ سب کا پیار ہی ہے جو مجھے یہ سچی کہانیاں دنیا کے سامنے لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ کافی ہارر اور دل کو دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اسے سن کر واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے ارد گرد حصار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ مخلوقات دلچسپی سے سننے لگتی ہیں اور قریب آ جاتی ہیں، لہٰذا اپنی حفاظت لازمی کریں۔ اور ہاں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں ایک خوفناک سٹوری کی طرف۔ اوئے زین پتر، سارا دن اس منحوس ڈبے میں وڑیا رہتا ہے۔ میری تو آنکھیں تھک جاتی ہیں تجھے فون میں گھسا دیکھ کر، لیکن تیری آنکھیں نہیں تھکتی اسے دیکھ دیکھ کر۔ کبھی کوئی گھر کا کام بھی کر لیا کر۔ امی جان کی قدرے اونچی اور مخصوص پنجابی لہجے والی ڈانٹ نے میری توجہ پودوں سے ہٹا دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے چھت کی منڈیر سے نیچے صحن میں جھانکا تو زین ہنستے معمول صحن میں پڑے پرانے صوفے پر اوندھے منہ لیٹا اپنے موبائل میں پوری طرح غرق تھا، اور امی جان چارپائی پر بیٹھی مٹر چھیلتے ہوئے اسے کوس رہی تھی۔ زین نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بڑے فخر سے جواب دیا، امی جان آپ دیکھیے گا، ایک دن میں اتنا بڑا ویلاگر بن جاؤں گا کہ لوگ مجھ سے ملنے کو ترسیں گے، پھر آپ مجھ سے آٹوگراف نہ مانگیے گا۔ یہ سن کر امی جان نے غصے سے ایک مٹر کا چھلکا اس کی طرف اچھالا اور بولی، آٹوگراف کے بچے جا کر پڑھ لے ورنہ فیل ہو جائے گا، پھر میں تیرا ویلاگ بناؤں گی جوتے مار مار کر۔ میں نے اوپر سے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے چھت پر بنی اپنی چھوٹی سی نرسری میں مگن تھی۔ یہ پودے صرف میرا شوق نہیں تھے بلکہ میری کمائی کا ذریعہ بھی تھے، جنہیں میں نے بڑی محنت سے تیار کر کے آن لائن بیچتی تھی۔ مٹی اور پانی کے ملنے سے جو ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو اٹھتی ہے وہ مجھے دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ پسند تھی۔ میں نے ربڑ کا پائپ اٹھایا اور ایلو ویرا کے بڑے گملوں کو پانی دینے لگی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور آسمان پر ہلکی ہلکی نارنجی لالی چھانے لگی تھی۔ اچانک میرے سر کے بالکل اوپر آسمان سے کچھ چیلوں کے مسلسل اور کرخت شور نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ میں نے پائپ وہیں زمین پر چھوڑ دیا اور الجھن میں اوپر دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت اور دودھ جیسا سفید کبوتر ان چیلوں کے غول سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پرواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی اور وہ بیچارہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چیلیں بڑی تیزی سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، جبکہ وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر کلابازیاں کھا رہا تھا، لیکن اس کی طاقت بالکل جواب دے رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ اسے نوچ نہ ڈالیں، کیونکہ اس کبوتر کی سفیدی اتنی خالص اور چمکدار تھی کہ وہ اس مٹیالے آسمان پر دور سے ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے پاس ہی پڑا ایک پرانا لوہے کا ڈبہ اٹھایا اور اسے ایک لکڑی کی مدد سے زور زور سے بجانا شروع کر دیا تاکہ چیلیں اس اچانک شور سے ڈر کر بھاگ جائیں اور اس معصوم پرندے کی جان بچ سکے۔ خوش قسمتی سے میرا یہ دیسی طریقہ کام کر گیا اور شور سن کر چیلیں رخ بدل کر دور اڑ گئیں، لیکن وہ سفید کبوتر اپنا توازن مزید برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا میری چھت پر انہی ایلوویرا کے گملوں کے بالکل پاس آ گرا جنہیں میں ابھی پانی دے رہی تھی۔ میں تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے غور سے دیکھا تو وہ شدت سے ہانپ رہا تھا۔ اس کا ایک پر تھوڑا سا زخمی تھا جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت احتیاط اور نرمی سے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کے پر اتنے نرم تھے جیسے میں نے روئی کا کوئی گالا اٹھا لیا ہو۔ اسی لمحے میری نظر اس کے ایک پنجے پر پڑی اور میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ عام طور پر پالتو پرندوں کے پاؤں میں پہچان کے لیے پلاسٹک کے ہلکے چھلے پہنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے پاؤں میں ایک بھاری کالے لوہے کا عجیب و غریب کڑا پہنایا گیا تھا۔ اس کڑے کی بناوٹ بہت مختلف تھی اور اس پر کچھ نامعلوم اور پراسرار سرخ لکیریں بنی ہوئی تھیں جو کسی پرانی زبان کے نقوش کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نازک پرندے کے پاؤں میں وہ بھاری لوہا ایک صریح ظلم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کڑا اس قدر عجیب تھا کہ اسے دیکھ کر ہی مجھے ایک شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، اور میرے ذہن میں کئی سوالات گھومنے لگے تھے کہ اتنا نایاب اور خوبصورت پرندہ آخر کس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے پاؤں میں یہ عجیب و غریب دھات کیوں پہنائی گئی ہے۔
اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ترس آنے لگا کہ یہ ننھی سی جان اتنا بوجھ اٹھا کر اڑ کیسے رہی تھی۔ میں نے زیادہ سوچنے کے بجائے جلدی سے اس کبوتر کو سینے سے لگایا اور سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ اسے آرام دہ ماحول مل سکے اور وہ اس صدمے سے باہر آ سکے۔ کمرے میں لا کر میں نے اسے احتیاط سے چارپائی پر بٹھایا۔ میں نے اپنی نرسری کی خاص جڑی بوٹیوں اور ایلو ویرا کے تازہ عرق کو ملا کر ایک ٹھنڈا اور سکون بخش لیپ تیار کیا اور بہت نرمی سے اس کے زخمی پر لگا دیا تاکہ اسے درد سے آرام آ سکے۔ کبوتر نے اس دوران کوئی مزاحمت نہیں کی اور بالکل خاموش رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ بس اس کی چھوٹی چھوٹی پرسکون آنکھیں مسلسل مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے پرانے کپڑوں کی الماری سے ایک نرم سا کپڑا نکالا اور اسے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں بچھا کر کبوتر کو اس میں سلا دیا اور اس کے پاس ایک چھوٹی پیالی میں تھوڑا سا پانی اور باجرہ رکھ دیا۔ میں ابھی کبوتر کو ٹوکری میں لٹا کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ زین ہاتھ میں موبائل پکڑے کمرے میں آ گیا۔ اس کی نظر سیدھی ٹوکری میں پڑے اس سفید کبوتر پر گئی تو وہ حیرت سے بولا، آپی، یار یہ کیا چیز ہے؟ لگ تو کبوتر رہا ہے لیکن بڑی کوئی نایاب نسل ہے شاید۔ میں نے تو پہلے کبھی ایسا کبوتر نہیں دیکھا۔ یہ کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ اس کے پر تو چیک کرو، ایسے چمک رہے ہیں جیسے کسی نے ان پر گلیٹر پھینکا ہو۔ عام کبوتر تو ایسے بالکل نہیں ہوتے۔ اس نے قریب آ کر کبوتر کو غور سے دیکھا اور پھر پرجوش انداز میں بولا، میں تو اس کی ویڈیو بنا کر ابھی اپنے چینل پر ڈال رہا ہوں، ویوز کی تو بارش ہو جائے گی آج۔ میں نے جلدی سے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، لو جی، آگ لگے بستی میں، زین اپنی مستی میں۔ دیکھو تو صحیح، اس کو، بیچارہ زخمی ہے اور ڈرا ہوا ہے، اور تمہیں اپنے ویوز کی پڑی ہے۔ موبائل بند کرو اور اسے آرام کرنے دو۔ لیکن زین کہاں سننے والا تھا۔ اس نے فوراً کیمرہ آن کیا اور کبوتر کے قریب کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ارے آپی ریلیکس، بس 1 منٹ کی تو بات ہے، کیمرے سے اسے کون سی چوٹ لگ جانی ہے؟ اور ذرا اس کے پاؤں میں تو دیکھو، کتنا کمال کا اینٹیک کڑا ہے جس پر یہ عجیب سی سرخ لکیریں بنی ہیں۔ یہ لازمی کسی بہت بڑے بندے یا کسی غیر ملکی کا کبوتر ہے۔ زین ویڈیو بناتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی کمنٹری بھی کر رہا تھا کہ گائز دیکھیں، آج ہمارے گھر کیسا نایاب اور پراسرار پرندہ آیا ہے، لگتا ہے کسی شاہی خاندان سے اڑ کر آیا ہے۔ میں اسے منع کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں امی جان کچن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بہن بھائیوں نے رولا ڈالا ہوا ہے؟ امی جان نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ پھر ان کی نظر اس ٹوکری پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہائے اللہ، اتنا سونا کبوتر، یہ کہاں سے آ گیا ہمارے غریب خانے میں فرحین؟ میں نے امی کو بتایا کہ امی جان، میں چھت پر پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ چیلیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، یہ زخمی ہو کر ہمارے گملوں میں گر گیا تو میں اسے نیچے لے آئی۔ امی جان نے کبوتر کو غور سے دیکھا اور اس کے چمکدار پروں اور پاؤں کے اس بھاری کڑے کو دیکھ کر بولی، دھیان سے اس کی مرہم پٹی کر دے، لگتا تو واقعی کسی بہت امیر گھرانے کا پرندہ ہے، کل کو کوئی ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے کہ تم نے میرا پرندہ چرا لیا ہے۔ آج کل کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تو کہتی ہوں صبح ہوتے ہی اسے اڑا دینا۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں امی جان، میں نے اسے ایلو ویرا کا لیپ لگا دیا ہے، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اسے آزاد کر دوں گی۔ زین نے تب تک اپنی ویڈیو مکمل کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دی تھی اور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں بھی امی جان کے ساتھ رات کا کھانا لگانے کچن میں چلی گئی اور کھانا کھا کر جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو کبوتر پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ نے مجھے بھی نڈھال کر دیا تھا، اس لیے میں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے کا وقت تھا اور پورے گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اچانک میرے کمرے میں ہونے والی ایک ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی ہے۔ میں نے نیند میں لاشعوری طور پر ٹوکری کی طرف دیکھا تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی کیونکہ وہ ٹوکری بالکل خالی تھی اور کبوتر وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید وہ کمرے میں کہیں اور اڑ کر بیٹھ گیا ہو، لیکن کمرے کی مدھم روشنی میں مجھے کہیں بھی کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں کھڑکی سے اندر آنے والی چاند کی روشنی میں ایک انتہائی دراز قد اور شاہانہ لباس میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا جو مکمل خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا لباس عام انسانوں جیسا بالکل نہیں تھا، بلکہ
کسی پرانے وقتوں کے شاہی لباس جیسا تھا، اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ آدھی رات کو اپنے بند کمرے میں ایک نامحرم اور اجنبی مرد کو اس طرح کھڑے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی، اور پیچھے ہٹتے ہوئے میری آواز بمشکل نکلی، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ دیکھو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سب کو جگا دوں گی۔ اس نے میری حالت دیکھ کر انتہائی شائستگی سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اس عمل میں ایک عجیب سا سکون تھا جو مجھے وقتی طور پر خاموش کر گیا۔ اسی لمحے میری نظر اس کے دائیں بازو پر پڑی اور میں مزید حیران رہ گئی۔ اس کے بازو پر بالکل اسی جگہ اور بالکل وہی جڑی بوٹی کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو میں نے چند گھنٹے پہلے اس سفید کبوتر کو لگائی تھی، اور اس کے پاؤں میں وہی کالے لوہے کا بھاری کڑا نظر آ رہا تھا۔ میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نوجوان نے بہت پرسکون آواز میں بات شروع کی، ڈرو مت فرحین، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں وہی ہوں جس کی تم نے آج شام جان بچائی ہے، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر میری الجھن میں اور اضافہ ہو گیا اور میں نے رک رک کر کہا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اور یہ پٹی؟ تم کبوتر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تھوڑا سا آگے ہوا اور بولا، میرا نام زرار ہے، اور میں انسان نہیں بلکہ کوہ کاف کا ایک شاہی جن زادہ ہوں۔ لیکن میری یہ حالت اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی ہے، جنہوں نے مجھ سے میری سلطنت چھیننے کے لیے مجھ پر یہ کالا لوہا پہنا دیا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جنات پر کالا لوہا موت کی طرح بھاری ہوتا ہے، اور اسی طلسم نے مجھے دن کے وقت کبوتر کے روپ میں قید کر رکھا ہے، اور میں صرف رات کے اس پہر انسان بن سکتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بس دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری دنیا جو کچھ دیر پہلے تک صرف پودوں اور گھر تک محدود تھی، اچانک ایک جنزادے کی عجیب کہانی میں الجھ گئی تھی۔ میں نے خود کو تھوڑا سا سنبھالا اور بمشکل اپنا خشک ہوتا ہوا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو زرار، مجھے ان طلسماتی باتوں کی زیادہ سمجھ تو نہیں ہے، لیکن تم اس وقت میرے بند کمرے میں کھڑے ہو، اور میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو کسی صورت نہیں چاہتی کہ میری فیملی کسی بھی قسم کی مشکل میں پھنسے۔ اگر تم واقعی وہ کبوتر ہو تو تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ کل کو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے گھر والے بہت سیدھے سادے لوگ ہیں۔ زرار نے میری بات بہت تحمل سے سنی اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی اور تھکاوٹ نمایاں تھی۔ فرحین، میں جانتا ہوں کہ میرا یوں اچانک تمہارے گھر میں آنا اور رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں کھڑے ہونا تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی میں دوبارہ اسی سفید پرندے کے روپ میں آ جاؤں گا، اور اس حالت میں میرے پاس اتنی طاقت بالکل نہیں ہوتی کہ میں بہت لمبا سفر کر سکوں یا شکاریوں سے خود کو بچا سکوں۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں مزید بولا، آج شام اگر تم مجھے ان ظالم چیلوں سے نہ بچاتی تو شاید میرا سفر وہیں ختم ہو جاتا۔ میں نے تمہاری چھت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ تمہاری نرسری کے پودوں میں ایک قدرتی اور خالص توانائی ہے جو میرے اس طلسماتی بوجھ کو کچھ حد تک کم کرتی ہے۔ مجھے دن کے وقت بس ایک محفوظ جگہ چاہیے تاکہ میں خود کو اس دنیا کی نظروں سے بچا سکوں۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میری طاقت تھوڑی بحال ہو جائے گی تو میں اپنا کوئی راستہ نکال لوں گا اور تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں میں اتنی عاجزی اور سچائی تھی کہ میں اسے دھکے مار کر نہیں نکال سکتی تھی، اور پھر میں نے خود ہی تو اسے زخمی حالت میں اپنی چھت سے اٹھایا تھا۔ میں نے ہار مانتے ہوئے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، تم کچھ دن یہاں میری ٹوکری میں چھپ سکتے ہو، لیکن زین سے بچ کر رہنا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور بہت تیز ہے۔ وہ ہر وقت کیمرہ لے کر گھومتا رہتا ہے، اور اگر اس نے تمہاری کوئی عجیب حرکت دیکھ لی تو پورے محلے میں شور مچا دے گا۔ زرار نے اسبات میں سر ہلایا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے رات کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور خود بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں بس جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ کل کا نیا دن میری اس سادہ سی زندگی میں کیا نیا طوفان لے کر آئے گا۔ صبح کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی، اور جب میں اٹھی تو کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور دن خاصا چڑھ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے ٹوکری کی طرف دیکھا تو وہاں زرار کی جگہ وہی سفید کبوتر بالکل پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے ہلکی سی گردن ہلائی جیسے مجھے صبح بخیر کہہ رہا ہو۔
میں نے جلدی سے اس کے آگے پیالی میں تھوڑا سا تازہ پانی اور دانہ رکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں امی جان حسب معمول ناشتہ بنا رہی تھی اور توے پر پراٹھے پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ زین آج خلاف توقع بہت جلدی اٹھ کر صحن میں ٹہل رہا تھا اور موبائل ہاتھ میں پکڑے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ آپی آپی جلدی ادھر آؤ، زین نے مجھے کمرے سے نکلتے دیکھتے ہی انتہائی پرجوش اور اونچی آواز میں بلایا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی تو اس نے موبائل کی اسکرین بالکل میری آنکھوں کے آگے کر دی۔ یہ دیکھو آپی، کل رات جو میں نے اس کبوتر کی ویڈیو لگائی تھی وہ راتوں رات وائرل ہو گئی ہے، لاکھوں ویوز آ گئے ہیں اور اتنے سارے لوگ کمنٹس میں اس کبوتر کو خریدنے کی آفر کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے تو یہ کمنٹ بھی کیا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نایاب نسل کا پرندہ ہے اور اس کا یہ کالا چھلا کوئی پرانی تاریخ کا حصہ ہے۔ یار آپی، ہم تو راتوں رات امیر ہو گئے۔ میں نے غصے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور سختی سے کہا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے زین؟ میں نے تجھے کل رات ہی منع کیا تھا نا کہ اس پرندے کو تنگ مت کرنا اور اس کی ویڈیو مت بنانا۔ تجھے پتہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ پر ہر طرح کے فراڈیے اور شاطر لوگ ہوتے ہیں۔ کل کو کوئی بدماش ہمارے گھر آ گیا تو کیا کریں گے؟ جلدی سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر، ورنہ میں نے امی جان کو سب بتا دینا ہے اور تیرا یہ موبائل بھی توڑ دوں گی میں۔ زین نے منہ بناتے ہوئے موبائل میرے ہاتھ سے واپس کھینچا اور لاپرواہی سے بولا، آپی آپ تو ہر بات میں خواہ مخواہ کا مسئلہ بناتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں آ رہا ہمارے گھر، لوگ بس انٹرنیٹ پر کمنٹس کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور میں یہ ویڈیو بالکل ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ میرا چینل زندگی میں پہلی بار اتنا اوپر گیا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا نقصان کر لوں؟ میں نے اسے مزید ڈانٹنے اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے ہی لگی تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر کسی نے بہت زور سے اور مسلسل دستک دی۔ دروازے کی اچانک اور تیز دستک سن کر امی جان نے چولہا ہلکا کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ جا کر دیکھوں کون صبح صبح آ گیا ہے۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور جا کر دروازہ کھولا تو باہر گلی کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک انتہائی چمکدار کالے رنگ کی اور لمبی سی لگژری گاڑی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ کسی بہت ہی امیر اور با اثر انسان کی ہے۔ گلی کے 2-4 بچے بھی حیرت سے اس گاڑی کو گھیر کر کھڑے تھے۔ گاڑی کے بالکل پاس ایک انتہائی قیمتی سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص کھڑا تھا، جس کی عمر کوئی 50 کے قریب ہوگی۔ اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک بڑی سی لیکن انتہائی بناوٹی مسکراہٹ تھی۔ میں نے الجھن سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور صبح صبح کس سے ملنا ہے؟ اس شخص نے اپنا چشمہ اتارا اور انتہائی شائستہ مگر ایک شاطرانہ انداز میں بولا، بیٹا میرا نام سیٹھ داؤد ہے اور میں شہر کی ایک بہت بڑی پرندوں کی فلاحی تنظیم کا مالک ہوں۔ مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک زخمی اور انتہائی نایاب نسل کا سفید کبوتر آیا ہوا ہے، جس کے پاؤں میں ایک خاص قسم کا کڑا ہے۔ میں دراصل اس کبوتر کو اپنے فلاحی مرکز لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا بہترین علاج ہو سکے اور اسے اس کے اصل اور قدرتی ماحول میں محفوظ رکھا جا سکے۔ مجھے اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں ایک عجیب سی چال بازی اور جھوٹ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ فلاحی تنظیموں والے اتنی مہنگی گاڑیوں میں نہیں گھومتے اور نہ ہی ان کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ مجھے فوراً زین کی وائرل ویڈیو کا خیال آیا اور میں ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی کہ یہ شخص اسی ویڈیو کو دیکھ کر لوکیشن ٹریس کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے اور یقیناً کوئی بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے سیدھے اور سخت الفاظ میں جواب دیا، جی نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ غلط ایڈریس پر آ گئے ہیں۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ سیٹھ داؤد نے انتہائی تیزی سے دروازے کے بیچ میں اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا اور اس کی وہ بناوٹی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے پیسوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا، مجھے پتہ ہے وہ پرندہ یہیں اسی گھر میں ہے۔ یہ لو 1,00,000 روپے نقد اور وہ پرندہ مجھے دے دو۔ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی تو کئی مہینوں کی کمائی ایک ہی دن میں نکل آئے گی۔ اتنے میں امی جان بھی پیچھے سے دروازے پر آ گئی اور پیسوں کی اتنی موٹی گڈی دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ کون ہے فرحین اور اتنے پیسے کیوں دے رہا ہے؟ امی جان نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے امی کو پیچھے کیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، امی جان یہ کوئی شکاری ہے اور اس زخمی کبوتر کو خریدنا چاہتا ہے، لیکن ہم وہ کبوتر اسے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے۔
امی جان نے میرا بازو پکڑا اور ہلکی آواز میں سمجھاتے ہوئے بولی، دے دے فرحین، اتنے پیسے مل رہے ہیں، ہم نے کون سا اس کبوتر کا اچار ڈالنا ہے؟ اور ویسے بھی بیچارہ زخمی ہے، یہ امیر لوگ اس کا کسی بڑے ہسپتال سے علاج کروا دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ میں نے امی کو سختی سے منع کیا کہ ہم کسی کا پرندہ پیسوں کے لیے نہیں بیچ سکتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں نے دوبارہ سیٹھ داؤد کی طرف دیکھا اور انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، آپ اپنے پیسے واپس جیب میں رکھیں، وہ کبوتر بالکل بھی بکاؤ نہیں ہے، اور آپ شرافت سے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں ابھی محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی، پھر آپ کی ساری فلاحی تنظیم باہر آ جائے گی۔ سیٹھ داؤد نے پیسے واپس اپنی جیب میں رکھے اور مجھے ایک گہری اور خطرناک نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہو لڑکی، مجھے جو چیز پسند آ جائے وہ میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، میں پھر آؤں گا، اور یاد رکھنا تب میں اتنی شرافت سے بات نہیں کروں گا۔ وہ مڑا اور اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گلی سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے مجھے ایک شدید پریشانی اور خوف میں مبتلا کر گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر سیدھا زین کے پاس گئی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر میں نے خود وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس پر وہ بہت چیخا چلایا، لیکن میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ اس کی اس چھوٹی سی اور بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے آج ایک غنڈہ ہمارے گھر تک آ گیا تھا، اور کل کو وہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ سارا دن میں نے اسی پریشانی اور الجھن میں گزارا کہ وہ سیٹھ داؤد کون تھا اور اس نے اتنی آسانی سے ہمارا گھر کیسے ڈھونڈ لیا۔ یقیناً اس نے زین کی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ یا کسی اور چیز سے لوکیشن نکالی ہوگی۔ شام کے وقت میں نے نرسری کا کام بھی جلدی جلدی سمیٹ لیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر جب سب سو گئے تو میں نے انتہائی بے چینی سے رات کے 2 بجنے کا انتظار شروع کر دیا۔ جیسے ہی دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں 2 پر پہنچی، کمرے میں وہی ہلکی سی طوفانی ہوا چلی اور ٹوکری میں رکھا کبوتر ایک دم زرار کے شاہانہ اور مکمل انسانی روپ میں بدل گیا۔ وہ آج کل کے مقابلے میں قدرے بہتر لگ رہا تھا، اور اس کے بازو کا زخم بھی کچھ بھرا ہوا اور ٹھیک محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے فوراً دوپہر والا سارا واقعہ اسے تفصیل سے سنا دیا کہ کس طرح سیٹھ داؤد نام کا ایک انتہائی شاطر آدمی بڑی سی گاڑی میں آیا تھا اور پیسوں کا لالچ دے کر تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرار میری بات سن کر سنجیدہ ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک گہری تشویش اور انتہائی پریشانی آ گئی، اور وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ فرحین، یہ بہت بری خبر ہے، وہ شخص یقیناً کوئی عام شکاری نہیں ہے، بلکہ ان نایاب اور غیر ملکی پرندوں کا اسمگلر ہے جو کالا جادو اور طلسماتی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس نے ویڈیو کو زوم کر کے یقیناً میرے پاؤں میں موجود اس کالے لوہے کا چھلا دیکھ لیا ہوگا، اور وہ اس طلسم کی اصل قیمت اور طاقت کو بخوبی جانتا ہے۔ زرار نے میرے پاس آ کر بہت دھیمی لیکن پریشان کن آواز میں کہا، فرحین، اگر اس سیٹھ داؤد نے کسی طرح مجھے پکڑ لیا اور مجھے تانبے کے پنجرے میں قید کر دیا تو یہ میرے لیے اس موت سے بھی بڑی تباہی ہوگی۔ کالا لوہا اور تانبا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ان کا طلسماتی ری ایکشن اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت اور جنات والی ساری طاقت کھو دوں گا۔ میں ہمیشہ کے لیے ایک عام پرندہ بن کر رہ جاؤں گا جسے کچھ یاد نہیں ہوگا، اور میں کبھی اپنے اصل روپ میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ اس کی یہ خوفناک بات سن کر تو میری سانس ہی رک گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ میں نے انتہائی پریشانی سے اپنے ہاتھ ملے اور جلدی سے کہا، زرار، ہم اس چھلے کو اتار کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہ کڑا ہی تمہارے پاؤں میں نہیں ہوگا تو تم دن کے وقت بھی انسان رہ سکو گے، اور پھر ہم آسانی سے اس سیٹھ داؤد کا مقابلہ بھی کر لیں گے، یا پھر تم یہاں سے اپنی دنیا میں واپس چلے جانا۔ زرار نے ایک لمبی سانس لی اور بے بسی سے بولا، یہ اتنا آسان نہیں ہے فرحین، یہ کوئی عام دھات نہیں ہے کہ اسے ہاتھ سے کھینچ کر یا کسی عام چیز سے کاٹ کر اتارا جائے۔ اس پر بہت سخت قسم کا طلسم پڑا گیا ہے جو میری جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات سنے بغیر جلدی سے اپنی نرسری کے سامان والی دراز کھولی اور وہاں سے پودوں کی موٹی شاخیں اور تاریں کاٹنے والا ایک مضبوط لوہے کا کٹر اور ایک پلاس نکال کر لائی۔ تم بس تھوڑی دیر سکون سے بیٹھو، میں بھی اس کڑے کو کاٹ دیتی ہوں۔ میں روز اتنی موٹی موٹی اور سخت لکڑیاں کاٹتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں اسے پلاس سے دبا کر توڑ دوں گی۔ میں نے زرار کے پاؤں میں موجود اس کالے چھلے کو پلاس سے مضبوطی سے پکڑا اور کٹر کی مدد سے اسے پوری طاقت لگا کر دبانا شروع کیا۔ جیسے ہی میرے کٹر کی تیز دھار اس کالے لوہے سے ٹکرائی، اچانک اس چھلے میں سے شدید قسم کی نیلی چنگاریاں نکلیں
اور مجھے اپنے ہاتھوں میں ایک زوردار اور تیز جھٹکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے مجھے بجلی کی ننگی تار سے لگا دیا ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کٹر اور پلاس دونوں میرے ہاتھ سے گر گئے۔ زرار نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا نا فرحین، یہ عام اوزاروں سے ہرگز نہیں کٹے گا۔ تم خواہ خود کو بھی نقصان پہنچا لو گی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اس کالے لوہے کو صرف ایک ہی چیز کاٹ سکتی ہے، اور وہ ہے خالص اور انتہائی تیز آگ۔ جب تک کوئی انسان خالص اور تیز آگ کی لو سے تپا کر اسے مکمل طور پر پگھلائے گا نہیں، یہ طوق میری جان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے مایوسی سے اپنے اوزار زمین سے اٹھائے اور گہری سوچ میں پڑ گئی کہ اب اتنی تیز آگ کا بندوبست کہاں سے کیا جائے، کیونکہ گھر کے عام چولہے میں اتنی تپش ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بھاری لوہے کو پگھلا سکے، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سیٹھ داؤد کل دوبارہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ میں نے زرار کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، ہم کل کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے، تم بس خود کو کمرے میں چھپا کر رکھنا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور کل کا دن یقیناً آج سے بھی زیادہ کٹھن ثابت ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے زرار کو آرام کرنے کا کہا اور خود بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ لیکن سیٹھ داؤد کی وہ آخری دھمکی اور اس تانبے کے پنجرے کا ذکر میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح اٹھی تو سر خاصا بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن گھر کے کاموں میں لگنا بھی ضروری تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ٹوکری کی طرف دیکھا تو وہ سفید پرندہ بالکل خاموش اور پرسکون بیٹھا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے دانے پانی کا خیال رکھا اور کچن میں آ گئی، جہاں امی جان حسب معمول ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ فرحین، جلدی سے چائے پی لے، آج ہم نے تیری خالہ کی طرف جانا ہے، وہ بیمار ہے اور بازار سے کچھ سودا سلف بھی لانا ہے، امی جان نے پراٹھا اتارتے ہوئے کہا۔ مجھے کبوتر کو گھر میں چھوڑ کر جانے پر الجھن ہو رہی تھی، لیکن امی جان کو منع کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور زین کے پاس چلی گئی۔ وہ صوفے پر لیٹا مزے سے اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے پاس بٹھایا اور سختی سے تاکید کی، دیکھ زین، ہم خالہ کی طرف جا رہے ہیں، تو نے مین گیٹ اندر سے لاک رکھنا ہے اور کسی بھی انجان بندے کے لیے دروازہ بالکل نہیں کھولنا، اور ہاں، میرے کمرے میں جانے کی یا اس پرندے کو چھیڑنے کی کوشش تو بالکل نہ کرنا۔ زین نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہی لاپرواہی سے کہا، اب یا آپ ٹینشن نہ لیں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ دروازہ کھول دوں گا، میں نے ویسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آن لائن گیم کھیلنی ہے، مجھے فرصت ہی کہاں ہے جو آپ کے اس کبوتر کو جا کر دیکھوں۔ آپ تسلی سے جائیں اور جلدی واپس آ جائیے گا۔ میں نے مین گیٹ کو خود اندر سے کنڈی لگائی اور ہم دونوں بازار کے لیے نکل پڑی۔ میرے دل میں مسلسل ایک عجیب سی بے چینی چل رہی تھی، اور خالہ کے گھر بھی میرا دھیان بار بار اپنے کمرے میں پڑی اس ٹوکری کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہم گھر واپس آئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ زور سے دروازہ بجایا لیکن زین نے دروازہ نہیں کھولا۔ امی جان نے پریشان ہو کر کہا، یہ لڑکا بنا پتہ نہیں کتنی گہری نیند سوتا ہے، یا پھر بیٹھا ہوگا کانوں میں ہینڈ فری لگا کر۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھلتا چلا گیا۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا کیونکہ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے تو صحن بالکل خالی پڑا تھا۔ اچانک زین کے کمرے سے کچھ دھندلی سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اندر سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میں نے بھاگ کر زین کے کمرے کی طرف دیکھا تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کنڈی کھولی تو زین اندر سے نکلا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا زین؟ تو کمرے میں بند کیسے تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ زین نے جلدی سے بتایا کہ آپ لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد 2 بندے ہمارے گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر اندر آ گئے تھے۔ میں صحن میں ہی تھا، انہوں نے مجھے دھکا دے کر اس کمرے میں دھکیلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا اور میں تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ نرم ٹوکری بالکل خالی تھی۔ وہ کبوتر وہاں نہیں تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا اور وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ زین بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا اور امی جان بھی پریشانی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ زین نے ہکلاتے ہوئے بتایا کہ وہ لوگ سیدھا آپ کے کمرے میں گئے تھے اور انہوں نے اس سفید کبوتر کو ایک تانبے کے پنجرے میں ڈالا ہوا تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ اسے لے کر چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ تانبے کا پنجرہ، یہ لفظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے رات والی زرار کی وہ ساری بات یاد آ گئی کہ اگر اس کبوتر کو کسی نے تانبے کے پنجرے میں قید کر دیا
تو وہ کالا لوہا اور تانبا مل کر ایک ایسا طلسماتی ری ایکشن کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت اور طاقت کھو کر ایک عام پرندہ بن جائے گا اور کبھی اپنے اصل روپ میں واپس نہیں آ سکے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا کہ میری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہو گئی تھی۔ امی جان صدمے سے چارپائی پر بیٹھ گئیں اور بولیں، یا اللہ، یہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ پرندہ کسی امیر بندے کا ہے۔ دیکھ لو، وہ غنڈے بھیج کر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ شکر ہے میرے بچے کو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی بھی صورت زرار کو بچانا تھا، اس سے پہلے کہ وہ تانبے کا پنجرہ اپنا مکمل اثر دکھاتا۔ میں نے زین کی طرف دیکھا اور کہا، زین، تو نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، کیا کوئی گاڑی تھی ان کے پاس؟ زین نے فوراً اپنا موبائل جیب سے نکالا اور بولا، آپ کو پتہ ہے میں کتنا اسمارٹ ہوں۔ جب وہ مجھے کمرے میں بند کر کے جا رہے تھے تو میں نے کھڑکی کے شیشے سے ان کی گاڑی دیکھ لی تھی۔ وہ وہی کل والی لمبی سی کالی گاڑی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کل جب وہ سیٹھ آیا تھا تو میں نے چھت پر کھڑے ہو کر اس کی گاڑی کی ایک تصویر لے لی تھی جس میں اس کی نمبر پلیٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ زین نے جلدی سے اپنے موبائل کی اسکرین میرے سامنے کی جس پر ایک نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ آپی، میں نے انٹرنیٹ پر اپنے ایک دوست کی مدد سے اس گاڑی کا نمبر ٹریس کروا لیا تھا کیونکہ مجھے کل ہی اس بندے پر شک ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں، اس کا سارا لوکیشن ریکارڈ ہو کر میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ گاڑی اس وقت شہر کے باہر والے پرانے صنعتی علاقے کی طرف گئی ہے اور وہیں رکی ہوئی ہے۔ وہاں یقیناً ان کا کوئی خفیہ گودام ہوگا۔ میں نے زین کی اس ہوشیاری پر پہلی بار دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، تو امی جان کے پاس گھر پر ہی رہنا اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ میں ابھی جا کر اس مسئلے کو ختم کر کے آتی ہوں۔ امی جان نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی اور پریشانی سے بولی، فرحین، تو اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ شاطر لوگ ہیں، تجھے کچھ کہہ دیں گے۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ امی جان، آپ فکر نہ کریں، میں بس محلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے جا کر اس سے بات کروں گی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور جلدی سے گھر سے باہر نکل کر مین روڈ کی طرف بھاگی۔ میں نے روڈ سے ایک رکشہ لیا اور اسے زین کی بتائی ہوئی لوکیشن پر چلنے کو کہا۔ وہ جگہ شہر کی آبادی سے کافی دور اور خاصی سنسان تھی۔ راستے بھر میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ زرار کی حالت کیا ہوگی اور وہ تانبے کا پنجرہ اس پر کتنا اثر کر چکا ہوگا۔ رکشے والے نے مجھے ایک کچے اور ویران راستے پر اتارا جہاں دور دور تک پرانی اور بند فیکٹریاں تھیں۔ میں نے موبائل پر نقشہ دیکھا اور پیدل ہی ایک بہت بڑے اور خستہ حال گودام کی طرف بڑھنے لگی۔ گودام کے باہر وہی کالی لگژری گاڑی کھڑی تھی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہوں۔ مین گیٹ پر 2 بندے کھڑے تھے، اس لیے میں نے گودام کے پچھلے حصے کا چکر لگایا جہاں ایک چھوٹا سا پرانا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کی اور بہت احتیاط سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے تو دل کو ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں ہر طرف چھوٹے بڑے پنجرے رکھے ہوئے تھے اور ان میں سینکڑوں کی تعداد میں معصوم اور خوبصورت پرندے قید تھے جن میں سے کچھ تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ پورے گودام میں پرندوں کی دکھی سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں بڑے بڑے ڈبوں کے پیچھے چھپتی ہوئی تھوڑا اور آگے بڑھی تو مجھے بالکل سامنے ایک میز نظر آئی جس پر بہت تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ اس میز پر سیٹھ داؤد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میز کے بالکل عین درمیان میں ایک انتہائی چمکدار تانبے کا پنجرہ رکھا ہوا تھا جس کے اندر میرا وہ سفید کبوتر موجود تھا۔ کبوتر کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ پنجرے کے کونے میں گرا ہوا تھا اور بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تانبے اور اس کالے لوہے کے ری ایکشن نے اس کی ساری توانائی ختم کر دی ہو۔ سیٹھ داؤد کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا جس پر وہ کسی غیر ملکی خریدار سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے اس خریدار کو پنجرے میں پڑا پرندہ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سر، آپ یقین کریں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے پاؤں میں موجود یہ کڑا صدیوں پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں اسے کل صبح ہی آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر بھیج دوں گا، بس آپ پیمنٹ کلیئر کر دیں۔ میں چھپ کر یہ سب سن رہی تھی اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر صورت اس پنجرے تک پہنچنا تھا، لیکن سیٹھ داؤد کے ارد گرد اس کے آدمی بھی کھڑے تھے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے میں ان کو ڈرا سکوں۔ مجھے کچھ بھی کر کے زرار کو اس تانبے کی قید سے نکالنا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت اور اپنا وجود کھو بیٹھتا۔ مجھے فوراً کوئی ترکیب سوچنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کال ختم کرتا اور پرندے کو وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیتا۔
میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں ان کی توجہ ہٹا سکوں اور زرار تک پہنچ سکوں۔ گودام میں چاروں طرف نظر دوڑانے پر مجھے بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا مین الیکٹرک بورڈ نظر آیا، جس کے اندر سے بہت سی موٹی تاریں نکل کر پورے گودام کی مشینوں اور لائٹوں تک جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہی میرا واحد ساتھی بن سکتا تھا جو مجھے اس ناممکن صورتحال سے نکال سکتا تھا۔ میں بڑے ڈبوں کی آڑ لیتی ہوئی انتہائی احتیاط سے رینگ کر اس بورڈ تک پہنچی۔ وہاں فرش پر مجھے ایک لوہے کا پرانا پائپ پڑا ہوا ملا۔ میں نے وہ پائپ اٹھایا اور پوری طاقت سے اس الیکٹرک بورڈ کے مین سوئچ پر دے مارا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چنگاریاں اڑیں اور پورے گودام کی لائٹس ایک ہی سیکنڈ میں بند ہو گئیں۔ چاروں طرف کھپ اندھیرا چھا گیا اور سیٹھ داؤد کے غنڈوں میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ جلدی سے ٹارچ جلاؤ اور جنریٹر چیک کرو، لائٹ کیسے گئی؟ سیٹھ داؤد کی پریشان اور اونچی آواز گونجی۔ میں نے اسی اندھیرے اور شور کا پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے اس میز کی طرف بھاگی جہاں وہ تانبے کا پنجرا رکھا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ اندھیرے میں سیدھا اس پنجرے پر پڑا، جس کا تانبا اس وقت مجھے برف جیسا ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، اور اندر بیٹھا کبوتر بالکل خاموش تھا۔ میں نے جلدی سے وہ بھاری پنجرا اٹھایا اور گودام کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی جہاں سے میں اندر آئی تھی، لیکن میری قسمت شاید اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی میں چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک میرے چہرے پر ایک انتہائی تیز روشنی پڑی جس نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ سیٹھ داؤد نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک بڑی سی ایمرجنسی ٹارچ جلا لی تھی اور اس کی تیز روشنی سیدھی میرے چہرے پر تھی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر ایک دم حیران ہوا اور پھر اونچی آواز میں ہنستے ہوئے بولا، ارے واہ، یہ تو وہی نرسری والی لڑکی ہے، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے جو چل کر خود مصیبت کے پاس آ گئی ہو۔ اس کے اشارے پر اس کے 2-3 غنڈوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور میرا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ میں نے پنجے کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا لیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے پوری ہمت جمع کر کے بولی، داؤد، تم یہ بہت غلط کر رہے ہو۔ یہ پرندہ تمہارا نہیں ہے اور تم اسے یوں قید کر کے باہر نہیں بھیج سکتے۔ مجھے اور اس پرندے کو یہاں سے جانے دو، ورنہ میرے گھر والے محلے داروں اور پولیس کو لے کر یہاں آتے ہی ہوں گے۔ سیٹھ داؤد نے میری بات سن کر ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل قریب آ کر بولا، لڑکی، تم واقعی بہت نادان ہو۔ اس گودام تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تو تمہارے محلے والے کیا چیز ہیں؟ تم شرافت سے وہ پنجرا میرے حوالے کر دو اور یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر تم نے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو مجھے تمہیں بھی یہیں کسی کمرے میں بند کر کے رکھنا پڑے گا۔ میں مزید پیچھے ہٹی تو میری کمر اچانک پیچھے پڑے ایک بھاری لوہے کے ریک سے ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس ریک پر گیس ویلڈنگ کا ایک چھوٹا سا سلنڈر اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ٹارچ پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ میں بجلی سی کون گئی اور مجھے زرار کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے رات کو کہی تھی کہ یہ کالا لوہا کسی اوزار سے نہیں کٹے گا، بلکہ اسے صرف ایک ہی چیز کاٹ سکتی ہے، اور وہ ہے خالص اور انتہائی تیز آگ۔ میں نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے ایک ہاتھ سے پنجرا پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے جلدی سے اس ویلڈنگ ٹارچ کا والو کھول دیا۔ مجھے اپنی نرسری کے کاموں اور پائپ جوڑنے کی وجہ سے ان اوزاروں کا تھوڑا بہت اندازہ تھا۔ میں نے ٹارچ کے آگے لگا لائٹر دبایا اور ایک انتہائی تیز نیلے رنگ کی شعلہ زن آگ اس ٹارچ سے نکلنے لگی، جس کی شدید تپش میں اپنے چہرے پر بھی محسوس کر رہی تھی۔ سیٹھ داؤد مجھے یہ سب کرتے دیکھ کر مسکرایا اور طنزیہ انداز میں بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس چھوٹی سی آگ سے تم ہمارا کیا بگاڑ لوگی؟ رکھ دو اسے اور پنجرا مجھے دے دو، فضول میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوری ہمت اور حاضر دماغی سے وہ ویلڈنگ ٹارچ پنجرے کے قریب کی اور اس کی تیز نیلی آگ کا رخ سیدھا اس کبوتر کے پاؤں میں بندھے اس کالے چھلے کی طرف کر دیا۔ داؤد یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور چلایا، رکو لڑکی، تم اس قیمتی پرندے کو جلا دو گی، اسے مت مارو، وہ کروڑوں کا ہے، میرا سارا سودا خراب ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے زرار کو اس تانبے اور کالے لوہے کی قید سے ہر حال میں آزاد کروانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ آگ کی وہ تیز نیلی لو جیسے ہی اس کالے لوہے کے چھلے سے ٹکرائی، اس میں سے عجیب و غریب سرخ اور نیلے رنگ کی چنگاریاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ کڑا آگ کی حدت سے تیزی سے سرخ ہونے لگا اور میں نے ٹارچ کا رخ بالکل اسی کڑے پر مرکوز رکھا تاکہ کبوتر کے پروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
زرار جو اس وقت کبوتر کے روپ میں بالکل بے جان سا لگ رہا تھا، اچانک اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے۔ مجھے لگا جیسے وہ طلسم ٹوٹنے لگا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعد ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوا، جس کی آواز سن کر گودام میں موجود سب لوگ کانپ گئے۔ وہ طلسماتی کالا لوہا آگ کی تپش برداشت نہ کر سکا اور پگھل کر 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر پنجرے کے فرش پر گر گیا۔ دھماکے کی شدت سے تانبے کا پنجرہ بھی کھل گیا اور میں نے گھبرا کر ویلڈنگ ٹارچ اور پنجرہ دونوں ہاتھ سے چھوڑ دیے۔ اسی لمحے گودام کے اندر ایک انتہائی پراسرار اور شدید طوفانی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ گودام میں پڑے خالی ڈبے اور کاغذ ہوا میں اڑنے لگے۔ دن کی روشنی اور گودام کی اس بند جگہ کے باوجود وہ سفید کبوتر اچانک ایک تیز روشنی کے ہالے میں گم ہوا اور اگلے ہی لمحے وہاں زرار اپنے مکمل شاہانہ اور طاقتور انسانی روپ میں کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا دراز اور شخصیت اتنی پروقار تھی کہ گودام کی وہ جگہ بھی چھوٹی محسوس ہونے لگی۔ زرار کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے دیکھ کر عام انسان ویسے ہی خوفزدہ ہو جائے۔ سیٹھ داؤد اور اس کے غنڈے یہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر دہشت کے مارے کانپتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ داؤد کی ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی اور وہ ہاتھ جوڑ کر بس زرار کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ساری شاطرانہ چالیں اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ زرار نے ان غنڈوں کی طرف ایک قدم بڑھایا اور انتہائی بھاری اور روبدار آواز میں بولا، تم انسانوں کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تم معصوم جانوں کو اپنے چند روپوں کے لیے قید کرتے ہو۔ آج کے بعد تم اس کام کا نام بھی نہیں لوگے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اس کی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر یوں گونج رہی تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ داؤد اور اس کے آدمی خوف سے روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کے لیے رینگ رہے تھے۔ زرار نے ان پر مزید کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ اس کے چہرے کا جلال فوراً ایک انتہائی نرم اور پرسکون مسکراہٹ میں بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ایک عجیب سے طلسماتی اشارے سے گودام میں موجود تمام چھوٹے بڑے پنجروں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ وہ سینکڑوں خوبصورت پرندے جو کچھ دیر پہلے اداسی سے قید تھے، ایک ساتھ چہچہاتے ہوئے کھلے دروازوں اور روشن دانوں سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ پورے گودام میں پرندوں کے اڑنے کی آوازیں ایک عجیب سی خوشی اور آزادی کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں یہ سب منظر حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی مصیبت کو اتنی آسانی سے پار کر لیا ہے۔ زرار میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید محبت، عقیدت اور شکر گزاری کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ فرحین، تمہاری ہمت اور بہادری نے آج مجھے ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے آزاد کر دیا ہے، زرار نے بہت نرمی سے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ تو میرا فرض تھا۔ زرار، میں کسی معصوم کو یوں قید میں نہیں دیکھ سکتی۔ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو اور وہ طلسماتی کڑا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ اب تم اپنی دنیا میں اپنے کوہ کاف میں واپس جا سکتے ہو اور اپنی سلطنت واپس لے سکتے ہو۔ زرار نے مجھے بغور دیکھا اور پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں فرحین، میں اب کوہ کاف واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک انسان کی محبت، خلوص اور ہمت نے آج اس جنات کے شہزادے کا غرور مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ مجھے وہ سلطنت اور وہ جھوٹے رشتے نہیں چاہیے جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ زرار کی باتیں سن کر میں حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کہ اگر تم وہاں نہیں جاؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تمہاری تو اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ زرار مسکرایا اور اس نے انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا، میری اصل دنیا اور میری سلطنت تو اب اس گھر کی چھت پر موجود نرسری میں ہے، جہاں تم ان پودوں کی دیکھ بھال کرتی ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے پرسکون وقت اسی ٹوکری اور تمہارے گھر میں گزارا ہے۔ اگر تم اور امی جان مجھے اجازت دیں تو میں ایک عام انسان بن کر اسی گھر کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ میں زین کے ساتھ مل کر اس کا چینل بھی چلا لوں گا اور تمہاری نرسری کے کاموں میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی اور دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس پھیل گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ زین تو ویسے ہی تمہارا فین ہو گیا ہے، اور امی جان کو اگر پتہ چلا کہ تم ایک جن زادے ہو تو وہ روز تم سے گھر کے سارے کام کروایا کریں گی۔ زرار بھی ہنس پڑا اور بولا کہ مجھے ہر کام منظور ہے، بس اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ ہم دونوں مسکراتے ہوئے اس گودام سے باہر نکلے، جہاں باہر کی کھلی ہوا اور آزاد اڑتے ہوئے پرندے ہمارا استقبال کر رہے تھے، اور یوں ایک زخمی کبوتر سے شروع ہونے والی یہ پراسرار کہانی
ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو گئی، جس نے ہم دونوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔